معاملے میں اگر عورت ہدف تنقید ہے تو مرد کون سا اس سے پیچھے؟ مرد نے کیا میرا تو معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہے کہ اگر یورپ الٹی پینٹ پہن لے تو وہ دوسری دن الٹی پینٹ نوجوان ہمارا پہن کے بازار میں آ جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میرا حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی4 تماشا. مینار پاکستان 14 اگست محرم کا دن جو واقع ہوا آپ سب کو پتہ ہے. اس بارے میں دنیا دار لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, جو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں, جو ان کے دل میں غبار ہے, جو بھی نظر ہے, جو ان کی دل کے اندر جو باتیں وہ پیش کر رہے ہیں, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں قرآن و حدیث اور علماء ہمارے اس بارے میں کیا کہتے ہیں, عورت کو کس طرح رکھا جانا چاہیے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے. تو لیے چلتے ہیں آپ کو ویڈیو کی طرف. علامہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ محرم کے دن ہے, 14 اگست ہے, ہمارے شہداء کا دن ہے, پاکستان کا یوم آزادی ہے. آپ مینار پاکستان پہ جو واقع ہوا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس اہم ایشو پر مجھے کانٹیکٹ کیا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اس سارے پس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک بات جس نتیجے پہ میں پہنچتا ہوں وہ صرف اور صرف اخلاقی گراوٹ ہے. میں چونکہ ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ یہ معاملہ جو اس وقت مینار پاکستان کے حوالے سے زیر بحث ہے, چلیں اس کے لباس پر اعتراض ہو سکتا ہے, اس کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک سال بار پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایک اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کسی مرد کے ساتھ جاتی ہوئی نقاب میں پورے لباس میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے ساتھ سر عام بدتمیزی کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لباس مسئلہ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے اسی تناظر میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی اس کے بعد جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, تو وہ پورا پری پلان معاملہ نظر آتا ہے کہ جس بندے نے رکشے والی جس نے جا کر اس بچی کے ساتھ, وہ فیملی کے ساتھ جا رہی, وہ اکیلی نہیں ہے, ویرانے میں نہیں ہے, مردوں کے جھرمٹ میں نہیں ہے, وہ بازار سے گزر رہی ہے رکشے میں جا کر اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کر کے وہ بندہ واپس آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروگرام کے مطابق وہاں جا کر اس نے ایسا کیا. ایک بات. اب اس سارے تناظر کو دیکھیں تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ اگرچہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے, میں کسی کی طرفداری یا کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان سارے حالات کو ٹیلی کرنے کے بعد یہ بات جس نتیجے پر میری عقل, میرا شعور, میری فہم, میری سوچیں اور میرا مطالعہ جہاں تک پہنچا ہے, میں نے یہی سوچا ہے کہ اس وقت قوم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. اور میں پورے واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں, جو کچھ ہوا میں اس کی پر زور مذمت کرتا ہوں, لیکن آپ اگر اسی واقعے میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو 20 افراد ایسے ملیں گے جو اس غلط حرکت میں ملوث ہیں اور 80 آپ کو بیچ بچاؤ کرتے ہوئے نظر آئیں. لیکن جب کوئی چیز ہمارے مختلف چینلز پر, مختلف ذرائع ابلاغ پر چلی جاتی ہے تو اس کا کوئی خاص رخ متعین نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ لے کر آگے بڑھیں, اپنی اپنی سوچیں, اپنی اپنی فکریں ہیں, لیکن اس پر ایک بیسک موقف ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس پر پروگرام منعقد ہونا چاہیے. آپ کا سوشل میڈیا بھی اس وقت طاقتور پلر بن چکا ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اگرچہ وقت کے مطابق تقاضے بدلتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت پوری قوم کا اس پر ایک موقف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک رائے کا تعین ہونا چاہیے تھا اور اس میں سے بھی اچھائی تلاش کرنے کی. اچھائی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس واقعے میں سے اچھائی, وہ واقعہ کسی صورت بھی اچھا نہیں ہے, اس کو کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ وہ واقعہ اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرد ہے یا عورت ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, سرمایہ دار ہے یا مزدور ہے, بہرحال اس کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی کردار بھی ایک عورت کا ہے, اور جس کو ماں کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کو بنیادی طور پر اپنے والدین کے
اخلاق سے اتنا متاثر ہونا پڑتا ہے کہ مرتے دم تک وہ گھٹی اس کے کام آتی رہتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جتنی اچھی مائیں آپ معاشرے کو دیں گے اتنی اچھی آپ کو نسل ملے گی. یہی بات ہے کہ ماں جب اچھا کردار ادا کرتی ہے تو اولاد لامعالا لازمی وہ اچھی ڈگر پہ چلتی ہے. تو آپ تاریخ اسلامی کو دیکھ لیں نا, کیا فتوحات کے اندر جب پے در پے فتوحات ہو رہی تھیں تو عیسائیوں کا جب یہ چارہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ تو ہم پہ چڑھ دوڑے ہیں اور کوئی صورت ایسی نہیں بن رہی کہ ہم کیسے ان لوگوں سے نجات پا سکتے ہیں, تو ان کی شورا بیٹھی, ان کے وزراء مشیر بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ان پر اخلاقی وار کرتے ہیں. انہوں نے نیم برہنہ عورتیں مسلمانوں کے لشکر کے گزرگاہ پر دو طرفہ کھڑی کر دی اور راستے میں ہیرے اور جواہرات پھینک دیے. اب یہاں اگر بنیاد اچھی نہ ہونا, میں کسی نہ مرد کو مخاطب کر رہا ہوں نہ عورت کو, اگر بنیاد اچھی نہ ہوتی نا تو انہوں نے شاید بس اپنی زندگی کا آخری پلان کر لیا تھا کہ ہم بس چند لمحوں کی مار ہیں اور ہم اسلامی لشکر کو گرا دیں گے اور لتاڑ دیں گے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے. جو وار ہم کر رہے ہیں اس سے تو کبھی کوئی بچ کے نکلا نہیں ہے. لیکن میں قوم کو پھر ذرا 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آج قوم کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم یورپ کی تقلید نہیں کریں گے, جب تک ہم مادر پدر آزاد ماحول کی پیروی نہیں کریں گے, جب تک ہم نیم برہنہ نہیں ہوں گے, کیا مرد اور کیا عورتیں. اس معاملے میں اگر عورت ہدف تنقید ہے تو مرد کون سا اس سے پیچھے ہے. مرد نے کیا, میرا تو معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہے کہ اگر یورپ الٹی پینٹ پہن لے تو وہ دوسری دن الٹی پینٹ نوجوان ہمارا پہن کے بازار میں آ جاتا ہے. اور ان کے گھٹنے آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی. کیا یہ اسلامی تہذیب ہے؟ یہ نوجوان, یہ مرد بھی تو ان ساری اخلاقی گراوٹوں کا شکار ہو چکا ہے. تو وہ جب انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حربہ کبھی ناکام نہیں ہوگا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جن کی تربیت گود مصطفیٰ میں ہوئی تھی اور جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں ہوئی تھی اور جن کی تربیت خلفائے راشدین اور آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین علیہ السلام کی زیر سایہ ہوئی تھی, لشکر گزرتا گیا, پہلے مجاہد سے لے کر آخری مجاہد تک وہاں سے گزر گیا, لیکن ایک بھی محمدی ایسا نہیں تھا, ایک بھی مصطفی ایسا نہیں تھا جس نے نیم برہنہ عورتوں کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھی. اس لیے یاد رکھیں, اور کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ جس نے ایک لمحے کے لیے ایک ہیرے یا ایک جواہرات جوہر کی طرف لپک کر دیکھا یا اٹھایا بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنیادی نرسریاں اچھا کام کریں گی تو پھر مینار پاکستان جیسے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. جی بسم اللہ. وہاں پر اس لڑکی کے علاوہ اور بھی خواتین فیملی کے ساتھ موجود تھی, آگے پیچھے رائٹ لیفٹ میں, ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ بہت اچھا سوال ہے, ویلڈ سوال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ اخلاقی گراوٹ, اس میں بھی شامل ہوں, آپ بھی شامل ہیں, میرا ماحول معاشرہ بھی شامل ہے, میرے صاحبان اقتدار بھی شامل ہیں, میری رعایا بھی شامل ہے, میرے مرد بھی شامل ہیں, میری عورتیں بھی شامل ہیں. میں اس لڑکی کو جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اپنی گفتگو سے علادہ کر کے بات نہیں کر رہا, وہ میری گفتگو میں شامل ہے. دیکھیں, اگر بنیادی طور پر اس سے کوئی غلطی بالفرض مال, اس سے جیسے آئے روز لبرل لوگ نور مقدم کے کیس کو وہ فائلیں بند کر کے بیٹھ گئے, اگر یہی معاملہ کہیں اور ہوتا تو کیا اس کی صورتحال ایسی ہوتی؟ نہیں. وہ دیکھیں, وہ سال سے وہ زندگی کے پارٹنر کے طور پر بغیر نکاح کے آپس میں زندگی گزار رہے ہیں, اور پھر درندہ لبرل ہوا یا درندے جن کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہوئے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کی سوچیں بدل گئی ہیں. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ محراب بھی تربیت کرے, ممبر بھی تربیت کرے, درسگاہیں بھی تربیت کریں, اسکول کالجز یونیورسٹی بھی تربیت کرے. اور آپ کا بالخصوص جو سب سے مضبوط اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے میڈیا کا کردار ہو سکتا ہے, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, یہ سوشل میڈیا ہو, اور چاہے کوئی بھی صورت موجودہ
ذرائع میں سے ہو، ان کا سب سے زیادہ فرض ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ کی اس وقت ٹیف اور تماشا کی ٹیم میرے پاس ہے، اور قوم نے تو پوری دنیا کے سامنے اس کو تماشا بنایا ہے، میں اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میں کسی مرد کو، کسی عورت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ نرسریاں اچھی ہوئیں تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں، ورنہ کیا لباس میں، اور کیا نیم برہنہ، اور کیا فیملی کے ساتھ جانے والی، اور کیا غیر فیملی کے ساتھ جانے والی، پھر کوئی عورت محفوظ نہیں ہوگی۔ ہاں، میں ضرور کہوں گا کہ اپنی حدود و قیود کا مرد بھی خیال رکھیں اور عورتیں بھی، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا واضح سا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، یہ تمہارے جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہے سارا جسم ٹھیک ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا کچھ بگڑ گیا۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، کملی والے نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اور بھائی میرے دل بگڑا ہوا ہے تو لباس میں چاہے سفید چٹا کیوں نہ پہن لوں، اور چاہے میں پگڑی سر پہ کیوں نہ پہن لوں، چاہے میں کتنے لمبی لمبی دستاریں کیوں نہ پہن لوں، یا میں کتنا پاکستانی لباس پہن کے کیوں نہ چلا جاؤں، میں جھنڈا اپنے جسم کے اوپر اوڑھ کر کیوں نہ چلا جاؤں، اور میں قرآن کی آیتیں لکھا ہوا لباس اپنے جسم پر پہن کے چلا جاؤں، جب میرا دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ لباس نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ ہاں، آپ کیا یہ تاریخ اسلامی کا ورک نہیں ہے کہ ایک عورت جناب سیدنا فاروق اعظم ہوں یا جناب عمر بن عبدالعزیز ہوں، ان کے دور میں مثل مشہور ہے کہ ایک عورت مشرق سے مغرب تک زیور سے لدی پھندی دنیا گزر جایا کرتی تھی، کوئی بندہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ اور کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عیسائی کی بیٹی کے لیے جو قیدی بن کے آئی تھی، امت کو یہ سبق نہیں دیا تھا کہ وہ جب محفل میں آئی تو سرکار کھڑے ہو گئے، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، کملی والے نے اٹھ کر اپنی چادر ڈال دی، یہ نہیں کہ اپنے گھر سے کیوں نہیں کر کے آئی، اس لیے کہ معاملہ یہاں سے بڑا پر تھا، ان سے بڑا تو یہاں کا معاملہ کسی کا سیدھا ہو نہیں سکتا۔ لیکن میں تو ان کی بات تو اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، ایک عیسائی کی بیٹی ہے، اور آپ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ کملی والے کا جملہ سنیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، اور میرے صحابہ تھی ہوندی ہے پاویں کافر دی کیوں نہ ہوئے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، اس لیے یہ ذہن میں اپنے بات خیال رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے جب سرکار نے اسے پوچھا بیٹا تیری خواہش کیا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنے اہل و عیال کے پاس بھیج دیں۔ سرکار نے بڑے مجمع سے کہا کوئی ہے تم میں سے جو ایسا جو اپنی اس بہن کو اپنے گھر تک چھوڑ کے آ جائے، تو دو صحابہ، نوجوان صحابہ کھڑے ہو گئے۔ عرب کے اس معاشرے کی جس کی تاریخ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو نوجوان صحابہ ایک نوجوان عورت کو اتنے دور لک و دک صحراؤں سے اور ویرانوں سے لے کر بحفاظت گھر چلے جائیں گے۔ لیکن کملی والے کو اعتماد تھا کہ جو درسگاہ سے تیار ہوئے تھے کہ جناب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہم لے کر جائیں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوان صحابہ کو محافظ بنا کے اس کے بعد، لیکن جو جملے تاریخ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ یہ کیا ہو گیا عرب کے معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وہاں کے نوجوانوں کا یہ کردار اور یہ اخلاق کیا بن گیا۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے کہا ہماری بہن تو ہم سے آگے چل، جب دیکھا تو ہوا کا جھونکا آیا، اس کی پنڈلی سے ذرا سا کپڑا سرکا، انہوں نے کہا تو پیچھے ہو جا ہم آگے چلتے ہیں۔ ہوا کا جھونکا ہوتا کون ہے، تیری پنڈلی سے کپڑا سرکانے والا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو انہوں نے پوچھا بتا تو نے محمد کے دربار کو، صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو کیسا پایا، تو اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے، اور اس کے بعد اس فیملی نے اسلام قبول کیا، سچی بات یہ ہے کہ میں اتنی محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں محفوظ تھی کہ جتنی میں اپنی ماں کی گود میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اس لیے بات سنیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میں چونکہ میڈیا دیکھنے والا آدمی ہوں، خود بھی میڈیا سے منسلک ہوں، مختلف چینلز پر مختلف حوالوں سے ہمارا ان گزرگاہوں سے ہوتا رہتا ہے، لیکن میں اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کے رخ کو موڑیں اور قوم کو اخلاقی تربیت کی طرف۔ یہاں لباس مسئلہ نہیں ہے، جس چیز کو لوگوں نے پکڑا ہوا جی اس کو لباس اچھا پہننا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں، اس نے جو کیا سو کیا، لیکن رد عمل کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے کون سا اچھا رد عمل تھا۔
ان لوگوں نے کون سا یہ حساب دے دیا ہے کہ جی وہ تو بڑی غلط تھی اور ہم بڑے ٹھیک تھے. بھائی تم نے جیسی وہ ویسی تم ہو گئے. تو یہ تو دو چکی کے پارٹ اور دونوں ہی ایک جیسے. تو انہوں نے کون سا اخلاقی، تو اس لیے مرد ہوں یا عورتیں ان کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے. اور اس میں جتنے ذرائع ہیں نا آپ ان کو استعمال کریں انشاءاللہ. لیکن وہ لانگ ٹرم منصوبے ہونے چاہیے. نصاب ہمارے ان چیزوں سے خالی ہو چکے ہیں، درسگاہیں ہماری ان چیزوں سے خالی ہو چکی ہیں. اسکول کالجز کے اندر اس طرح کی شرم، غیرت، پردہ نام کی چیز تک نہیں رہی ہے، اور پردے بھی نوچے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی گراوٹ ہے نا، مسئلہ لباس کا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو بھی بد نظری سے بچائے، کیونکہ یہ چند اوباش لوگوں کی وجہ سے، چند گندے لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں، اور آج کل تو کوئی چیز ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہے. وہاں بھی جو لوگ بیچ بچاؤ کرنے والے تھے یا اس معاملے کو سلجھانے میں لگے ہوئے تھے ان کو پہچانا جائے. یہ کوشش کریں کہ وہاں کوئی بے گناہ نہ رگڑا جائے. ایسا نہ ہو کہ کل پھر وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جائے رد عمل کے طور پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انشاءاللہ ماحول اور معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے اقدام، لوگ بعض حکومت کو بھی اس میں ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن حکومت ہر چوک میں، ہر گلی کی نکڑ پر تو سپاہی یا ڈنڈے والا نہیں کھڑا کر سکتی. اس لیے امید یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر وہ چھوٹا سا بس خون کا جو لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں اس کو سنوارنے کی کوشش کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے. تو جی امید کو تو آپ کو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت خاص باتیں ہیں، دل پہ لگنے والی اور کڑوی باتیں ہیں جو کہ آپ کو سننی پڑیں گی، اور اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا دل سے اور سچے دل کے ساتھ. تربیت مین مقصد ہے ہمارا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.